بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، افغانستان میں ایک بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے اور آج کی نہیں کھیلی جا رہی ہے۔ اس میں تقریباً اگر کم سے کم بھی 4 سے 5 دہائیاں گزر چکی ہیں کہ افغانستان کے حالات جو سے ہیں بدستور خراب چل رہے ہیں اور وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ کبھی رشیا گھستا ہے وہاں پہ، کبھی امریکہ گھستا ہے، کبھی اور طاقتیں گھستی ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہاں پہ ہے۔ آج جو 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 افغانستان کے اندر جو لوگوں کو بہت زیادہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے پاس جیسے تیل کی طاقت ہے، افغانستان کے پاس لیتھینیم ہے۔ لیتھینیم مستقبل ہے، تیل کا بدل ہے، اور چائنا کی پوری نظر ہے کہ وہ افغانستان سے ایسے تعلقات بنا لے جس سے بآسانی وہ لیتھینیم لے سکے اور وہ اس سے جو ان سے ہے دنیا کو شکست دے سکے۔ اس کے لیے امریکہ اور یورپ جو ان سے ہیں وہ اس میں متحد ہیں کہ چائنا کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے باہر ہو جائے، جس میں انڈیا بھی شامل ہے ان کے ساتھ۔ یہ صورتحال جو ان سی تھی یہ کافی عرصے سے تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا میدانی جنگیں ہوئیں، بہت ساری ہوئیں، اس میں کبھی کسی کو شکست کبھی کسی کو شکست ہوتے رہی۔ بہرحال اس وقت جو نظر آیا طالبان جو ان سے تھے وہ متحد ہوئے اور انہوں نے امریکہ کو باہر کر دیا، اور امریکہ کو باہر ہی نہیں کیا بلکہ امریکہ کے سابقہ صدر نے یہ کہا کہ ہمیں شکست ہوئی ہے اور ہمیں عزیمت اٹھانی پڑی، وہاں سے ہم نے ہتھیار بھی دے دیے اور ہم بدنام ہو گئے۔ 20 سال کی جو ہماری کوششیں تھیں ہم نے وہ سب ضائع ہو گئی۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو 9 لاکھ کے قریب ٹوٹل اس جنگ کی وجہ سے، افغانستان کی جنگ کی وجہ سے آس پاس کے ممالک بھی، اس میں پاکستان کے بھی اگر ایک 80-90 لاکھ ہزار بندے دیکھ لی جائے تو یہ تقریباً 9 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں نا اس کے اندر ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور جو بڑا نقصان ہے اس میں ایران بھی ہے، تاجکستان بھی ہے، افغانستان تو ہے ہی۔ تو یہ امریکہ نے جو گیم کھیلی اور شکست کھائی، یہ نقصان ہوا۔ گزشتہ دن پاکستان کے ISI کے جو سربراہ ہیں جنرل فیض حمید نے ایک کانفرنس اٹینڈ بلائی تھی جو تان ممالک ہے، جیسے ازبکستان ہے، تاجکستان ہے اور ترکمانستان ہے، جو بھی یہ ممالک ہیں 7 ممالک، ان کو بلایا اور ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جو چاہتے تو تھے کہ امریکہ باہر نکل جائے، لیکن امریکہ کے جانے کے بعد سے وہ خود بھی خوفزدہ ہیں۔ اس وقت خوفزدہ ہونے کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ چھوٹے ممالک ہیں کہ اگر ہم نے افغانستان کو تسلیم نہ کیا تو طالبان ہمارے خلاف ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے تسلیم کر لیا تو امریکہ خلاف ہو جائے گا اور یورپ خلاف ہو جائے گا۔ ہم کاروبار کس کے ساتھ کریں گے، ہمارا لین دین کیا ہوگا؟ یہ وہ دورائے میں پھنس چکے ہیں اس وقت سے۔ تو اس کے لیے جنرل فیض حمید نے ایک ہمت کی اور ان ممالک کو بلایا اور ان کے ساتھ بات چیت کی ہے، اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک پاکستان تسلیم نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ یا پاکستان کے کہنے کے اوپر ہی وہ ممالک اسے تسلیم کریں گے تاکہ وہ پاکستان ان کو پروٹیکٹ بھی کر سکے، کیونکہ پاکستان نے کئی بولڈ قدم اٹھائے ہیں امریکہ کے خلاف بھی اور دوسرے ممالک کے خلاف بھی، اسرائیل کے خلاف بھی اٹھائے۔ انڈیا کے خلاف تو پاکستان اٹھاتے ہی رہتا ہے ہمیشہ، اور اس طریقے سے ان کو یہی کہا گیا ہے کہ چائنا اگر پہل کرتا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ چائنا اور روس جو سے ہیں طالبان کو تسلیم کر لیں گے۔ اگر وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو پاکستان ان کے پیچھے ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو 7 ممالک ہیں یہ بھی افغانستان کو تسلیم کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، اس میں آپ بھوٹان کو لے لیں، نیپال کو لے لیں، اور اس کے علاوہ اور پاکستان ان کو تسلیم کر لے گا تو یہ ممالک بھی جو سے ہیں ان کو تسلیم کر لیں گے۔ اس طریقے سے ان کے مسائل جن سے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے، اور اس طرح سے امریکہ اور یورپ بھی ان کے اوپر وہ پابندیاں نہیں لگا سکے گا جیسے کہ آج تسلیم کرنے میں لگائی جا سکتی ہیں۔ بہرحال جنرل فیض حمید نے یہ جو کام کیا ہے جس سے انڈیا کو خاصی تکلیف پہنچی ہے، اور انڈیا اس کے اوپر کافی پریشان ہے، اور ان کا ہر چینل جو ان سے ہے اس وقت بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے سے زیادہ جھوٹ بول رہا ہے، اور پاکستان کے خلاف جو بھی وہ غبار نکال سکتا ہے وہ نکال رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی صورتحال کہ جنرل فیض حمید نے جو کام کیا آج گزشتہ دن، وہ ایسا کام ہے کہ جو آسان کام نہیں تھا کہ 7 ملک اور 8واں پاکستان کی ایجنسیز مل کے ایک فیصلہ کریں اور اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہو۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔
اور اگر ہمارے چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے.